اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کے ذریعے، کالز کے ذریعے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اور ویسے بھی آمنے سامنے بھی کئی مرتبہ کئی لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ کرائی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اس بات کو آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی نشست کے طور پر رکھ دیتا ہوں تاکہ ہر مسلمان اس بات سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ وہ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ محرم میں نظر اور منت مانتے ہیں کہ محرم میں ہم یہ منت مان لیں گے کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو ہم یہ کام کریں گے، ہمارا اگر اللہ تعالیٰ یہ کام کر دیتا ہے تو ہم ایسے کریں گے، ایسے کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نظر اور منت کے بارے میں ایک بات بطور خاص سمجھ لینی ضروری ہے کہ نظر اور منت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی مانی جاتی ہے، کسی غیر اللہ کے نام کی منت یا نظر نہیں مانی جاتی۔ اور اگر کوئی کسی غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پورا کرنا گناہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نظر صرف اللہ کے نام کی ہو، غیر اللہ کے نام کی نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو نظر مانی جا رہی ہے وہ صحیح عبادت کی شکل میں ہو۔ اگر اس نظر کو جو مانی جا رہی ہے وہ عبادت ہی نہیں ہے تو اس نظر کے ماننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے نظر ماننے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ نظر ایسی عبادت کی مانی جائے جو فرض یا واجب عبادت ہے، مثلا روزہ، حج، قربانی، نوافل۔ یہ چیزیں چونکہ بذات خود عبادت ہیں تو ان میں سے کسی کی نظر ماننی ہوگی۔ جو چیز عبادت ہی نہیں ہے اس کی نظر ماننا بھی عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ سمجھے کہ نظر اور منت جو مانی جاتی ہے اس کے اندر جو چیز بھی آپ نظر مانیں کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں اتنا گوشت صدقہ کروں گا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو گوشت آپ نے صدقہ کرنا ہے نظر کا، یہ آپ خود نہیں کھا سکتے اور کسی امیر آدمی کو بھی نہیں دے سکتے، یعنی غنی کو نہیں دے سکتے۔ جو بذات خود صاحب حیثیت ہے اس کو آپ یہ صدقہ نہیں، یہ نظر کا گوشت نہیں دے سکتے، نہ خود کھا سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ اب اس میں چند باتیں سمجھ لیں کہ آپ نے نظر مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر صحت دے دیتا ہے، یا آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی عزیز رشتہ دار ہسپتال میں ہے، اس کا آپریشن ہے، تو آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا عزیز رشتہ دار، والد، والدہ، بھائی، بہن، چاچا، اگر اس کا اللہ تعالیٰ آپریشن صحیح مقصد کے سے آپریشن کے بعد وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، صحیح سلامت آپریشن ہو جاتا ہے، تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنے نوافل پڑھوں گا، یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا اتنے پیسے مسجد میں دوں گا۔ تو یہ جب آپ کا مریض صحت یاب ہو جائے تو ان میں سے جو بھی آپ نے نظر مانی اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، کیونکہ نظر کے معنی یہ ہیں کہ کسی شرط پر کوئی عبادت اپنے ذمے لے لینا۔ تو آپ نے یہ شرط لگائی کہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، یا اتنے کلو گوشت فقیروں کو صدقہ کروں گا۔ تو جب مریض ٹھیک ہو گیا تو آپ کا اتنا صدقہ کرنا واجب ہے، اور وہ صدقہ آپ نہ خود استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے امیر پڑوسی کو دے سکتے ہیں، نہ کسی مالدار اپنے رشتہ دار کو دے سکتے ہیں، بلکہ وہ خالص فقراء کا حصہ ہے اور ان کو ہی صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اب اس میں جو غلط بات ہے وہ اس کی طرف آپ کی میں توجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے یہ نیت مان لی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہے، کوئی ملازمت اگر مجھے مل جائے تو میں محرم کے دنوں میں 10 دن جوتے نہیں پہنوں گا، میں محرم کے دنوں میں ہاتھ میں 10 کڑے پہنوں گا، میں پاؤں میں کڑے پہنوں گا۔ یہ نظر جو ہے یہ غلط ہے۔
محرم ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ محرم کا مہینہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خرافات کی جائیں۔ یہ نظر عبادت نہیں ہے، کڑے پہننا کوئی انسانیت نہیں ہے، ننگے پاؤں پھرنا کوئی ادب نہیں ہے، کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یا کوئی یہ نظر مان لے کہ جی میرا یہ کام ہو جائے میں کانوں میں بندے ڈالوں گا، یا میں بال ساری زندگی نہیں کٹاؤں گا۔ تو یہ چیزیں جو خرافات میں آتی ہیں، ان کی نظر ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اس نظر کا پورا کرنا آپ کو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ اس مہینے کو ایسی نظر و نیاز کے لیے نہ مانا جائے، بلکہ اس مہینے میں اگر آپ نے نظر ماننی ہے، منت ماننی ہے، تو نمازوں کی منت مانیں، روزہ رکھنے کی منت مانیں، نوافل پڑھنے کی منت مانیں۔ اسی طرح کوئی اور عبادت ہے اس کی منت مانیں جو جائز ہے، جس کا ثواب بھی ملے۔ تو اگر آپ نے واہیات، لغویات، فضولیات نظریں مان کر ان کو پورا کرنا ہے تو اس کا نہ آپ کو ثواب ملے گا، نہ اجر ملے گا، الٹا آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ تو لہٰذا اس قسم کی من گھڑت جو نظر و نیاز ہے، نظر ماننا، منت ماننا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری بات میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اہل سنت ہے اور وہ نظر مانتا ہے اہل تشیع کے مذہب کی، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ بندہ اہل سنت ہے، اس کا تعلق اہل سنت کے ساتھ ہے، لیکن وہ نظر مان رہا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں محرم میں کالے کپڑے پہنوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں محرم میں جوتے نہیں پہنوں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں پاؤں میں کڑے پہنوں گا۔ تو اہل سنت والجماعت کی یہ جو منت ہے وہ ان کے مطابق پوری نہیں ہو سکتی، اس کا پورا کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا کرنا گناہ ہوگا، آپ گناہ گار ہوں گے، اس سے معافی مانگنا، توبہ کرنا یہ آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ تو لہٰذا آپ اہل سنت ہیں تو ایسی نظر و نیاز مانیں، اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں، بزرگوں سے پوچھیں، اولیاء سے پوچھیں کہ مجھے کس قسم کی نظر ماننی ہے، تو آپ نظر بھی مانیں اور اس کا الٹا آپ کو گناہ ملے، تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے۔ ہاں نظر مانیں، آپ کسی سے پوچھ لیں، اپنے علاقے کے مستند عالم دین ہے جو بھی، ان سے پوچھ لیں، رہنمائی لیں کہ میں نے یہ نظر مانی آیا کہ اس میں جائز ہے، ناجائز ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، تو یہ پوچھ کر آپ نظر مانیں، چونکہ جو آپ کا مذہب ہے اس کے مطابق نظر مانیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پھر فائدہ بھی ہوگا، اجر ثواب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق